بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باب نمبر 5 حیات طیبہ مدنی دور دومہ کے اگلے ٹاپک غزوہ حنین و طائف پر ہوگا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ غزوہ حنین و طائف پر ہوگا، تو اس میں غزوہ حنین جو ہے اس کے متعلق اگر بات کریں تو حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ حوازن ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی بہت سی شاعیں تھیں۔ اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا تھا، لیکن اہل عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قریش پر غالب آ گئے اور فتح مکہ گئی تو بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو تمام قبائل خود آگے بڑھے اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن قبیلہ حوازن اور ثقیف اس پر ان کا جو ہے وہ الٹا اثر ہوا۔ یہ بہت بڑے جنگجو قبیلے تھے۔ فتح مکہ کے بعد دونوں قبیلوں کے رؤساء نے سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف مل کر مکہ پر حملہ کر دیا جائے۔ اس مارکے میں اگرچہ ثقیف اور حوازن کی تمام شاہیں شریک تھیں، تاہم کعب اور کلاب الگ رہے۔ فوج کی سرداری قبیلہ حوازن کے رئیس مالک بن عوف کو ملی، لیکن مشیر کی حیثیت سے درید بن الصمہ کو بھی ساتھ لے لیا گیا، جس کی عمر 100 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مشیروں اور جاسوسوں کے ذریعے ان قبائل کی جنگی تیاری کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق فوراً جوابی کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی خاص بات یہ تھی کہ اس تین قبائل کو مکہ پر حملہ کرنے کی مہلت نہ دی جائے، بلکہ جنگ ان کی سرزمین پر لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظم مختلف ذرائع سے اسلحہ اور رسد کا انتظام کیا اور ان تمام قبائل کی بغاوت ختم کر دینے کے لیے شوال 8 ہجری طائف کی طرف پیش قدمی کی۔ دشمن کی فوج مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر مالک بن عوف نے وادی حنین میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لشکر کو کھلے میدان میں رکھا، مگر اس کی حفاظت کے لیے تیر اندازوں کو 3 اطراف میں پہاڑی کی گھاٹیوں اور دروں میں اس طرح سے چھپا دیا کہ اسلامی لشکر کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر بھروسہ ہو گیا تھا اور دشمن کی چالوں منصوبہ سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے تھے۔ صبح صادق ہوتے ہی اسلامی لشکر کے اگلے دستے ہیں، جس میں اہل مکہ کے 9 مسلم جوان اور غیر مسلم حلیف شامل تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دشمن نے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے مطابق بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور دشمن پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹتا گیا۔ اسلامی لشکر کے جوان جوش میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تیر اندازوں کی زد میں آ گئے، لیکن ان کو اس کی خبر نہیں تھی۔ پھر غضب یہ کہ مال غنیمت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، ادھر وہ مال غنیمت پر لگ پہ تیر اندازوں نے 3 طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔ وہ تمام کے تمام گھبرا گئے۔ اس بگدڑ میں سارے لشکر کی صفیں جو تھیں وہ درم برم ہو گئی۔ قریب تھا کہ اسلامی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جرت اور ثابت قدمی نے صورتحال کو سنبھالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار قیادت نے مجاہدین کے حوصلوں میں توانائی پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صفوں کو درست کیا اور سب سے آگے انصار اور مہاجرین کو رکھا، اور اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی منصوبے کے مطابق دشمن پر بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں میں مسلمانوں نے جوش اور بے جگری سے مقابلہ کیا۔ کفار اس کی تاب نہ لا سکے، ان کے دلوں میں اس قدر ہیبت طاری ہو گئی وہ میدان سے بھاگ اٹھے۔ اس حملے میں ان کے تیر انداز بھی بے بس ہو گئے، کیونکہ مسلمان ان کی عزت سے باہر تھے، چنانچہ وہ بھی گھبرا کر میدان میں جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دشمن کا جو اتحادی لشکر شکست کھانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ درید بن الصمہ کی سرکردگی میں وادی حنین میں اوتاس کے مقام پر جمع ہوا، اور دوسرا حصہ مالک بن عوف کی قیادت میں طائف میں پناہ گزین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول تیزی اور پھرتی سے دشمن کے تعاقب کا منصوبہ بنایا۔ اوتاس پر حملے کے لیے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فوج بھیجی۔ درید کے پاس اگرچہ کئی ہزار کا لشکر تھا جس میں تیر انداز بھی تھے، لیکن مسلمانوں کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دے گئی تھی، لہذا وہ بے دلی سے لڑے اور شکست کھائی۔ اس بار مسلمانوں نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور انہیں جنگی قیدی بنا لیا۔ وادی حنین میں جنگ کے بعد اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا اور محاصرہ کیا طائف کا۔ یہ جو محاصرہ تھا شوال 8 ہجری کو ہوا تھا۔ اب طائف کی بات کریں تو طائف ایک بہت ہی بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ یہاں کے عمرا اور رؤسا قریش کی ٹکر کے تھے۔ یہ لوگ خوشحال اور جنگجو تھے اور اپنے عہد کے جدید آلات سے واقف تھے۔ مالک بن عوف اپنی شکست خوردہ فوج لے کر اس قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کی فوج نے بہت جلدی قلعے کی مرمت کی، اس
میں سال بھر کا سامان رسد جمع کیا اور چاروں طرف منجنیقیں نصب کر لی اور عام مقامات پر تیر انداز متعین کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں فوج کو طائف کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر نے قلعہ کا محاصرہ کر کے پہلی مرتبہ قلعہ شکن آلات دبابہ اور منجنیقیں استعمال کی، لیکن اہل قلعہ ان سے اس فن میں ماہر تھے اور پھر وہ قلعے کے اوپر بلند اور محفوظ مقامات میں تھے، لہذا وہ بر وقت جوابی کارروائی کر کے حملہ آوروں کو نقصان پہنچا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ یہ جو محاصرہ تھا یہ 20 دن کا تھا۔ محصورین قلعہ نے جو ہے وہ قلعہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی، جرأت ہی نہیں کی انہوں نے، اور محاصرے کو طول دینا مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس شورا منعقد کی۔ صحابہ کرام نے رائے دی کہ یہ لوگ ذہنی طور پر تو شکست کھا چکے ہیں، لہٰذا ان کا دوبارہ بغاوت کرنے کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان کے کھیت باغ جن پر ان کی معیشت کا انحصار تھا وہ تو برباد ہو چکے ہیں۔ اے انصار، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر تڑپ اٹھے اور بے ساختہ پکار اٹھے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ اہل مکہ نو مسلم ہیں، انہیں حق کی بنا پر نہیں بلکہ تالیف قلوب کی خاطر مال دیا ہے۔ بات سچی تھی، اس لیے دلوں میں اتر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6000 کے قریب جنگی قیدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو بلا فدیہ شرط رہا کر دیا۔ ان جنگی قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور احترام و عزت کا برتاؤ کیا، پھر چند اونٹ اور بکریاں عنایت فرمائی اور ان کی خواہش پر ان کے خاندان کے پاس پہنچا دیا۔ لہذا سرد جنگ کے ذریعے انہیں متی کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مشورہ معقول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور محاصرہ اٹھا لیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ثقیف کو بددعا دینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے کہ وہ میرے پاس چلے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور جلد ہی ثقیف کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب مال غنیمت کے متعلق تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ اس جنگ میں جو مال غنیمت تھا اس کی تقسیم کیسے ہوئی۔ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جورانہ وہاں کے ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہ تشریف لائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہمیشہ قریش کی غیر معمولی صلاحیتوں پر رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے دلوں کو مسخر کر کے ان سے تحریک اسلام کو کامیاب بنانے کے لیے کام لیا جائے۔ مسلمانوں سے لڑتے رہنے اور تجارتی دشواریوں کے سبب قریش کی معاشی حالت ابتر ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں مال و دولت دے کر ان کے دلوں کی تالیف کا یہ بہترین موقع تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تدبر سے اس موقع سے پورا فائدہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا کثیر حصہ قریش کو عطا کر دیا۔ انسان بہرحال بشر ہے۔ انصار میں سے وہ لوگ جن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر نہ تھی، انہیں قریش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطائے کثیر سے رنج پہنچا اور اپنی محرومی کا غم بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو انصار کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فوراً ان کا اجلاس بلایا۔ انصار جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا یہ سچ ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت بخشی؟ تم منتشر تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں اتحاد پیدا کیا۔ تم مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں تمنگری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے پر انصار کہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام کا رخ بدلا اور فرمایا، نہیں، یہ جواب دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے جب تجھے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، لوگوں نے تجھے چھوڑا تو ہم نے پناہ دی، تو مخلوق الحال تھا، ہم نے تیری ہر قسم کی مدد کی۔ فرمایا، تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں کہتا جاؤں گا، تم سچ کہتے ہو۔